ان کو خطرہ صرف نظام محمدی سے ہے جو کہ برپا ہو کر رہنا ہے۔ حسن اللہ یاری پہ بنائی تھی اور اس میں اس کو ایکسپوز کیا تھا کہ وہ ایک اسرائیلی ایجنٹ ہے، اور اس میں اس نے واضح طور پہ اپنا ایک موقف بیان کیا تھا کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ جو یہاں غزہ کے اندر لوگ شہید ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اور مسجد اقصیٰ کے حوالے سے انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ بھائی مسجد اقصیٰ تمہارے لیے ویسے مقدس نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایران نے کتنی ببکیں ماری، کتنی باتیں کی سٹارٹ میں، یہ ہو جائے گا، فلاں کر دیں گے، ہم حملہ کر رہے ہیں ہمارا امریکہ پہ۔ اینڈ کیا ہوا؟ اینڈ یہ ہوا اپنے جو اوپر پابندیاں تھیں کچھ ہٹوائیں، ہٹوا کے سائڈ۔ ہمارے مسلمان ہونے سے کوئی تکلیف نہیں ہے، داڑیاں رکھو کوئی مسئلہ نہیں، وہ کہتے ہیں، لیکن نظام جو ہوگا وہ ہمارا ہوگا۔ وہ نظام بھلے ہمارے ملک میں ہو یا تمہارے ملک میں ہو، نظام ہم چلائیں گے۔ تمہاری دوڑیں جو ہوں گی وہ ہمارے ہاتھ میں ہوں گی، ہماری مرضی سے تمہارے جو ہوں گے سسٹم چلیں گے، ہماری مرضی سے تمہاری حکومتیں بنیں گی، سب کچھ ہوگا۔ تو ان کو ہماری مذہب سے کوئی تکلیف نہیں ہے، ان کو ہمارے اس دین سے تکلیف ہے جس کی بنیاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ دیکھیں مغرب کو ہم سے تکلیف کیا ہے؟ مغرب کو ہمارے جو ہمارا اسلام ہے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے، ہمارے اسلام سے اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ آپ دیکھیں اب رمضان آیا ہے، رمضان کے اندر ہم اپنے ملک کی اگر حالت دیکھ لیں تو آپ اپنے ملک کے اندر دیکھیں کہ ہمارے ہاں تو یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ لوٹ لو بھائی، یہی ٹائم ہے۔ آپ چھوٹی سی ایک مثال لے لیں، اگر آپ سبزی لینے جاتے ہیں، آپ پھل فروٹ لینے جاتے ہیں، تو آپ کو ایک تو چیز صحیح نہیں ملے گی رمضان کے اندر، اور دوسرا اس کا ریٹ ڈبل کر دیں گے۔ ٹھیک ہے کہ رمضان میں کیا ہونا چاہیے؟ اصولت یہ ہونا چاہیے نا کہ چیزیں سستی ہونی چاہیے، معاملات سیدھے ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن رمضان کے اندر تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے اندر تو اصل کمانا ہے، کمائی کا تو جو ٹائم ہے وہ تو رمضان کے اندر ہے۔ صحیح ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یورپ کے اندر کیا ہے؟ یورپ کے اندر یہ ہے کہ ان کو ہمارے اسلام سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ یہاں سے گئے ہیں جنہوں نے جا کے وہاں چرچ پرچیز کی ہے، چرچ پرچیز کر کے اس پہ مسجدیں بنا دی، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ اور وہاں یعنی کہ عید کی نمازیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، ایون کہ وہ جب یہ محرم آتا ہے اس میں وہ آپ کو جگہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کسی ایک جگہ پہ اپنا وہ جو آپ نے اہتمام کرنا ہے، پیٹنا پٹانا ہے، جو بھی کرنا ہے کریں، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو ہم سے، اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ یہاں تک کہ ایون کہ وائٹ ہاؤس میں وہ ایک کسی بھی ایک تاریخ کو رمضان کی باقاعدہ جتنے مسلمان ہیں ان کو وہاں وہ کھانا دیتے ہیں۔ اور بازاروں میں چلے جائیں تو رمضان آتے ہی فوڈس کی جو شاپس ہیں، ایون کہ جو کپڑوں کی شاپس ہیں، جو گارمنٹس کی شاپ ہیں، وہاں باقاعدہ طور پہ لکھا ہوتا ہے فار مسلم ون بائی ون گیٹ فری۔ ٹھیک ہے نا، تو یعنی کہ وہ لوگ رمضان کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن بات اس ٹائم رمضان کے احترام کی نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے کہ امریکہ کو یا جتنی بھی یہ کنٹریز ہیں ان کو مسلمانوں کے اسلام سے کوئی پرابلم نہیں ہے، مسلمان ہونے سے کوئی پرابلم نہیں ہے، ان کو پرابلم ہے ہمارے نظام سے، کہ یہ اگر آپ نظام کی بات کریں گے یہ نہیں ہونے دیں گے، نظام نہیں قائم ہونے دیں گے۔ تمہیں اگر یہاں رہنا ہے رہو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، مسجدیں بناؤ، کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر تم بات کرتے ہو فنڈامنٹلسٹ ہونے کی، بنیاد پرست ہونے کی، اور دین کی بات کرو گے اور دین کے نظام کو قائم کرنے کی بات کرو گے، پھر تمہاری یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، پھر نکل جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ان کو خطرہ صرف نظام محمدی سے ہے جو کہ برپا ہو کر رہنا ہے۔ اور دیکھیں احادیث ہے کہ ایک تصادم ہو کر رہنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ حدیث کے علاوہ ان کی اپنی جو ڈکشنری ہے اس کے اندر ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ آرمیگڈون لکھیں تو اس کے اندر باقاعدہ آتا ہے بہت بڑا تصادم، یعنی کہ ایک جنگ ہونی ہے، اور اس کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے ایول اور اس کے درمیان، یعنی کہ باطل اور کیا نام ہے حق کے درمیان ایک جنگ ہونی ہے بہت بڑی۔ اب آپ دیکھ لیں عالم، آپ دیکھ لیں کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو کہ حسن اللہ یاری پہ بنائی تھی، اور اس میں اس کو ایکسپوز کیا تھا کہ وہ ایک اسرائیلی ایجنٹ ہے،
اور اس میں اس نے واضح طور پہ اپنا ایک موقف بیان کیا تھا کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان چیزوں سے، یہ جو کیا نام ہے، یہ جو یہاں غزہ کے اندر لوگ شہید ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور مسجد اقصیٰ کے حوالے سے انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ بھائی مسجد اقصیٰ تمہارے لیے ویسے مقدس نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایران نے کتنی ببکیں ماری، کتنی باتیں کی سٹارٹ میں، یہ ہو جائے گا، فلاں کر دیں گے، ہم حملہ کر رہے ہیں امریکہ پہ. اینڈ کیا ہوا؟ اینڈ یہ ہوا اپنی جو اوپر پابندیاں تھیں کچھ ہٹوائیں، ہٹوا کے سائڈ پہ ہو گئے. آج کون شیعہ بول رہا ہے؟ یہ صرف باتیں ہیں. ہم تمام جو امت مسلمہ ہے اس ٹائم خاموش ہے اس ظلم کے آگے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 75 میں کہ جب کسی مسلمان قوم پر ظلم ہو اور اس کے لوگ، عورتیں، مرد، بچے تمہیں پکاریں اور پھر بھی تم پھر بھی تم ان کی مدد نہ کرو اور تم ان کے لیے جد و جہد نہ کرو، قتال نہ کرو، یعنی کہ تمہیں یہ سب کرنا چاہیے، یعنی کہ تم نہیں کرتے تو لازمی سی بات ہے تم گناہ گار ہو. تم مسلمان، یعنی کہ تم ایک مسلمان جو ہے وہ اس ٹائم ظلم کا شکار ہے، تم اس کی کیا نام ہے اس کی مدد ہی نہیں کر رہے. تو بتانے کا مقصد یہ تھا، جو بات جہاں سے شروع ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ان کو ہمارے نظام سے تکلیف ہے، ان کو ہم سے، ہمارے مسلمان ہونے سے کوئی تکلیف نہیں ہے. داڑیاں رکھو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں، لیکن نظام جو ہوگا وہ ہمارا ہوگا. وہ نظام بھلے ہمارے ملک میں ہو یا تمہارے ملک میں ہو، نظام ہم چلائیں گے. تمہاری دوڑیں جو ہوں گی وہ ہمارے ہاتھ میں ہوں گی. ہماری مرضی سے تمہارے جو ہوں گے سسٹم چلیں گے، ہماری مرضی سے تمہاری حکومتیں بنیں گی، سب کچھ ہوگا. تو ان کو ہماری مذہب سے کوئی تکلیف نہیں ہے، ان کو ہمارے اس دین سے تکلیف ہے جس کی بنیاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.